اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ قد فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کا بھی حکم فرمایا ہے، یعنی رمضان کے آخر میں عید کے دن سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب ہے ان لوگوں کے اوپر جو مالی حیثیت رکھتے ہوں۔ اصل میں صدقہ ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے ناراضگی کو بجھانے والی چیز، اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ، مال کو پاک کرنے کا ذریعہ، اور غریبوں کی خدمت کر کے ان سے دعائیں حاصل کرنے کا ذریعہ ہے صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، یہ چیزیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے رحمت کا ذریعہ ہے، اللہ کے ناراضگی کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے، تو رمضان ایک مقدس مہینہ ہے، بڑا برکت والا مہینہ۔ اسی مہینے کے اندر بھی انسان ہونے کے ناطے ہم سے خطائیں ہو جاتی ہیں، روزے کا آداب کا خیال نہ رکھا، تراویح صحیح نہ پڑھ سکے، کوئی غفلت کے اندر ٹائم گزر گیا، منہ سے کوئی غلط باتیں نکل گئیں، تو ان چیزوں کے سے پاک ہونے کے لیے اور ان کوتاہیوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے پھر آخر کے اندر یہ حکم عطا فرمایا کہ آپ صدقہ دے دو تاکہ آپ کی یہ کوتاہیاں بھی ختم ہو جائیں۔ اس وجہ سے اخلاص کے ساتھ، دلی محبت کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے، اپنے کوتاہیوں کو صاف کرانے کے لیے آپ صدقۃ الفطر ادا کریں۔ کس کس کے اوپر لازم ہے؟ ایک بات تو یہ ہے کہ جس پر لازم نہ ہو وہ بھی ادا کرے تو کوئی منع نہیں ہے، کر سکتا ہے، خیرات ہے اللہ کے نام پر۔ لیکن جن کے اوپر واجب ہے وہ ادا نہیں کرتے تو پھر وہ گناہ گار ہوں گے۔ اور واجب ان لوگوں کے اوپر ہے جن کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر ضرورت سے زیادہ سامان موجود ہو۔ زکوٰۃ میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ میں ضرورت سے زیادہ ہونا ضروری نہیں ہوتا، جو آپ کے کاروبار کا پیسہ ہے زکوٰۃ میں ضرورت سے زیادہ کو دیکھا جاتا ہے، اس میں یعنی وہاں سال گزرنا ضروری ہوتا ہے اور یہاں سال گزرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ وہاں اگر آپ کا واپار وغیرہ کا سامان چل رہا ہے، سونا ہے یا کوئی سی چیز ہے، پورا سال گزر گیا تو پھر زکوٰۃ ہے۔ اور صدقۃ الفطر کے اندر یہ ہے کہ آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی یعنی آج کل کے حساب سے تقریباً 90,000 روپیہ اگر آپ کے پاس نقد موجود ہیں، بھلے 1 ہفتہ پہلے آئے ہیں، 2 ہفتہ پہلے آئے ہیں، تو بھی آپ کے اوپر فطرہ واجب ہے۔ اسی طریقے سے آپ کا کاروبار ہے، وہ اگر 90,000 روپے کا ہے، سونا ہے، چاندی ہے، نقد پیسے ہیں، اگر ان کی قیمت 90,000 تک پہنچ جاتی ہے تو آپ کے اوپر فطرہ واجب ہے۔ اسی طریقے سے پھر آپ کے پاس غیر ضروری چیزیں، غیر ضروری چیزوں سے مراد یہ ہے جو مجبوری سے ہٹ کر ہوں۔ 3 جوڑے کپڑوں کے انسان کی مجبوری ہے، 3 سے زیادہ 4، 5، 6، 7 جوڑے ہیں تو پھر بقایا کپڑوں کا حساب لگانا ہوگا۔ 1 موبائل ضرورت ہے، 2 موبائل ہیں تو پھر دوسرا موبائل ضرورت کے سوا ہے، اس کی قیمت بھی لگانی پڑے گی۔ ٹی وی وغیرہ یہ انسان کی ضرورت نہیں ہے، ان کی قیمت بھی لگانی پڑے گی۔ اسی طریقے سے آپ کے BC وغیرہ کے اندر پیسے جمع ہو رہے ہیں، آپ کا کسی کو پر قرضہ ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ نے اکٹھی کرنی ہیں۔ اگر ان کا پیسہ 90,000 روپے بن جاتا ہے تو آپ کے اوپر واجب، اگر 90 نہیں بنتا، 20، 30، 40,000 روپے دے دیتے ہو تو بھی اگر صدقہ فطر دو گے تو کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے بھی آپ کی کوتاہیوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور کس کو دینا ہے؟ وہی لوگ فطرے کے حقدار ہیں جو زکوٰۃ کے حقدار ہیں۔ جو لوگ زکوٰۃ لے سکتے ہیں وہ فطرہ بھی لے سکتے ہیں، جو زکوٰۃ نہیں لے سکتے وہ فطرہ بھی نہیں لے سکتے۔ ماں باپ کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے تو ان کو فطرہ دینا بھی جائز نہیں ہے۔ اولاد کو بیٹا، بیٹی یا بیٹے کی اولاد، بیٹی کی اولاد
ان کو آدمی زکوٰۃ بھی نہیں دے سکتا، فطرہ بھی نہیں دے سکتا۔ اور بھائی بہن کو زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں، فطرہ بھی دے سکتے ہیں۔ چچا ہے، خالہ ہے، ماموں ہے، ان کو آدمی زکوٰۃ فطرہ دونوں دے سکتا ہے، کوئی منع نہیں ہے۔ اور امیر آدمی کو، یعنی جس کے پاس اتنا پیسہ خود ہو، اس کو بھی زکوٰۃ یا فطرہ نہیں دے سکتے۔ سید کو زکوٰۃ اور فطرہ نہیں دے سکتے۔ کافر کو زکوٰۃ اور فطرہ نہیں دے سکتے، بھلے ہندو کتنا بھی غریب ہو، نہیں دے سکتے۔ سید اگر کوئی بھی آپ کے محلے میں رہتا ہے، کوئی جاننے والا ہے، اس کو زکوٰۃ یا فطرہ تو نہیں دے سکتے، لیکن اگر غریب ہے تو آپ کے اوپر لازم ہے کہ ان کی کچھ نہ کچھ مدد کرو جتنا ہو سکے۔ یہ نہ کہ ان کو فطرہ نہ دو تو پھر ان کو ایسے ہی چھوڑ دو، بیچارے بھٹکتے رہیں، نہیں۔ اگر دیندار ہیں، شریف لوگ ہیں، بیچارے غربت کے اندر آ گئے ہیں، تو ان کی کچھ نہ کچھ مدد کرو جو اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ اور مسجد کے اندر بھی فطرہ بھی نہیں دے سکتے، زکوٰۃ بھی نہیں دے سکتے۔ جن مدرسوں کے اندر رہائشی طلباء، مسافر طلباء نہیں ہیں، ان کے اندر بھی فطرہ اور زکوٰۃ دونوں نہیں دے سکتے۔ اور اس کے علاوہ فطرہ کس کس چیز کا دیا جا سکتا ہے؟ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزیں بتلائی ہیں: گندم، جو، کشمش اور کھجور۔ گندم ہے تو 2.25 کلو، 2.25 کلو، آدھا سا۔ اور جو یا کشمش یا کھجور ہے تو پورا سا، یعنی 3.5 کلو اس کی قیمت دینی ہے۔ آپ خود ہی اگر مارکیٹ سے آپ کو ریٹ کا پتہ لگ جاتا ہے تو اس حساب سے آپ کر کے 3.5 کلو کا ریٹ دے دیں تو بھی ٹھیک ہے، یا ویسے علماء نے آج کل اپنے حساب سے معلومات لے کر کے اور ریٹ بتائے ہیں، اس حساب سے دے دیں تو بھی صحیح ہے۔ اور گندم کا اگر کوئی فتنہ دینا چاہ رہا ہے تو وہ 150 روپے کا ہے، اور جو کا 450 روپیہ ایک بندے کا، اور کھجور کا 1050، اور کشمش کا 2550۔ جتنا اللہ نے آپ کو دیا اس حساب سے دے دو۔ اللہ کے نام پر جتنا بڑھ کر کے دو گے اتنا اچھا ہے، لیکن کم از کم 150 روپے ہے، 150 روپے سے کم نہیں ہے۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مال دیا ہے تو وہ گندم کا نہ دیں، کم از کم جو کا یا کھجور کا دیں۔ اگر کشمش کا دیں تو اور اچھا، نہیں تو کم از کم کھجور یا جو کا دے دیں، گندم کا نہ دیں، بہتر ہے۔ اور کس کس کا دینا ہے؟ ہر وہ بچہ جو پیدا ہو چکا ہے ان کا فطرہ دینا ہے۔ جو ابھی تک پیدا ہی نہیں ہوئے، پیٹ کے اندر ہیں، بھلے آپ کو پتہ ہے، ڈاکٹروں نے بتایا ہے بھائی اہلیہ کو 8واں مہینہ ہے اور 7واں مہینہ ہے اور بچہ زندہ ہے، تو اس کا بھی فطرہ نہیں دینا۔ فطرہ اسی کا ہوگا جو عید کے دن صبح صادق سے پہلے پیدا ہو چکا ہے، اس کا دینا ہے۔ یا عید کے دن صبح صادق سے پہلے اگر کوئی فوت ہو گیا تو اس کا بھی فطرہ نہیں ہے۔ اور پورے رمضان میں کبھی بھی آپ دے سکتے ہیں، یعنی عید سے پہلے ہی اگر آپ دے دیں کسی کو، کسی مدرسے والے کو دیا، کسی غریب کو دیا تو دینا منع نہیں، آپ دے سکتے ہیں۔ گھر کے جتنے افراد ہیں سب کا دینا لازم ہے۔ بالغ اولاد ہے تو وہ خود اپنی طرف سے ادا کریں تو بہتر ہے، اگر نہیں تو پھر باپ ان کی طرف سے ادا کرتا ہے تو بھی کوئی منع نہیں ہے۔ بیوی کا، بچوں کا، جتنے بچے ہیں ان سب کا ملا کر کے فطرہ ادا کرنا لازم ہے۔ اور کسی مزدوری کے بدلے میں یہ چیزیں دینا جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ بولے یار یہ مزدور ہے، اس مزدوری میں اس کو میں فطرہ دے رہا ہوں، زکوٰۃ دے رہا ہوں، یہ جائز نہیں ہے۔ مزدوری الگ سے دے دو، پھر اسی کو فطرہ دے دو، زکوٰۃ دے دو، ٹھیک ہے، جائز ہے۔ یا بہت سارے لوگ اپنے امام کو یا قاری صاحب کو یا خادم کو اس وجہ سے دیتے ہیں کہ یہ ہم اس کو مزدوری دے رہے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، اس میں فطرہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ آپ اس کو تنخواہ وغیرہ الگ سے دے دو، پھر ایسے ہی اللہ کی رضا کے لیے دے دو تو ٹھیک ہے، ان کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن مزدوری کے اندر دینا جائز نہیں ہے۔ کسی کے یعنی کوئی اپنا ذاتی دنیاوی لحاظ سے حق ہے اس کے بدلے میں دے رہے ہیں تو پھر جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو سب مسائل کو سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، مسائل کو سمجھنے کی اور پیغمبر کریم کی سنتوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انکار سے، توہین سے، لاپرواہی سے اللہ پاک ہم مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ لائک کریں ہمارے چینل کو اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔